معصوم تم معصوم تم السلام خواہر والی تو معصوم تم معصوم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں یوں تو انبیاء، خاص کر انبیاء میں اولو العزم انبیاء اور اولیاء الہی، معصومین، ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام، یہ وہ شخصیات ہیں کہ جو تاریخ میں ہمیشہ زندہ ہیں اپنے عظیم کارناموں کی وجہ سے، اپنی عظیم خدمات جو انہوں نے پوری بشریت کی ہے، بشریت کے معیار بلند کیا ہے، ان کے روحانی اعتبار سے، اسپریچول لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے۔ لیکن ایسے عظیم انسانوں کے درمیان میں کچھ ایسے بھی انسان ہیں جن کے پاس کوئی ایسا منصب نہیں ہے، تاریخ میں وہ معصوم منصب کی حیثیت سے نہیں پہچانے جاتے، لیکن انہوں نے اپنے مقامات، اپنے اسی عرفانی اور روحانی اور الہی بلندیوں اور کمالات کی بنیاد پر، فضیلتوں کی بنیاد پر ان کے ایک مقام ہے۔ تاریخ میں ایسے بہت ساری متعدد شخصیتیں گزری ہیں، لیکن آج جس کا تھوڑا سا ذکر کرنا ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جس کی عمر بھی بہت کم تھی۔ آج ولادت کی تاریخ ہے حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہ کی جو ٹھیک ہے یوں تو معصوم گھرانے سے ہیں، معصوم امام کی بیٹی ہیں، معصوم امام کی پوتی ہیں، معصوم امام کی پھوپھی ہیں، یہ سارے رشتے ہیں، لیکن ایک خاص بہن ہے، معصوم امام کی بہن ہے، لیکن جو ان کا اپنا ذاتی ایک شرف ہے، ایک فضیلت ہے، وہ کم عمر میں یوں تو اور بھی دیگر ائمہ کی اس طرح اولاد ہیں، پوتے ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن ایک خاص مقام حاصل ہے، یہاں تک کہ روایات موجود ہیں، جناب معصوم قم کے لیے روایات موجود ہیں۔ زیارت کی زندگی میں جو مقام تھا وہ مقام تو تھا ہی، لیکن اس مقام کی بنیاد پر حتیٰ آپ کی رحلت کے بعد جو روایات ہیں آپ کے زیارت کے لیے، وہ جیسے امام رضا علیہ السلام کی روایت ہے، من زارہا عارفا بحقہا فلہ الجنہ، جو زیارت کرے اس کی، یعنی میری اس بہن کی، کہ جو اس کے حق کو پہچانتے ہوئے، البتہ یہ تاکید ہر جگہ پہ ہے، یہ کنڈیشن، یہ شرط جو ہے وہ اگر کہیں روایت میں یہ کلمہ نہ بھی موجود ہو تو یہ کلمہ ہر جگہ یہ کنڈیشن آ جاتی ہے، جیسے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے یا دیگر اس طرح کے اعمال جب کہا جاتا ہے فلاں کام کرو تو اس میں تمہارے لیے جنت ہے، تو اس میں کچھ شرائط، کنڈیشنز اپنی جگہ پہ ہیں۔ یوں نہیں کہ مثلا انسان فقط ایک عمل کی وجہ سے جنت ہوتی، چونکہ وہ عمل میں ایسی کنڈیشن چھپی ہوتی جو انسان کو ایک سفر کی طرف لے کے جا رہی ہوتی ہیں، اس کا ایک راستہ معین کرتی ہیں، اور وہ راستہ جو ہے صراط مستقیم ہوتا ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے کہ جب انسان زیارت کرتا ہے یا کوئی اور دیگر عمل انجام دیتا ہے تو وہ عمل کس کنڈیشن کی بنیاد پر اس لائق ہوتا ہے کہ انسان کو ایک بہشتی انسان اور جنتی انسان بنا دے۔ فی الحال ہماری یہاں پہ یہ بحث نہیں ہے، لیکن یہ پہلو جو ہے مومنین کے نظر میں ہونا چاہیے کہ جب اس طرح کی روایات پڑھیں تو دیگر روایات کی مدد سے اس طرح کی روایات کو سمجھیں، تاکہ ایسا نہ ہو خدا نخواستہ کہ کوئی دھوکہ دے دے اور کہے کہ اور انسان کو پورے دین سے جدا کر دے، دینی اعمال سے جدا کر دے، اور یہ کہے کہ بھائی ہم نے زیارت تو کر لی، پھر اس کے بعد اب دین کی ضرورت نہیں ہے، اعمال کی ضرورت نہیں ہے، دیگر کام امور انجام دینے کی واجبات کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، وہ سب کے سب اپنی جگہ پہ واجب ہیں، واجب اپنی جگہ واجب ہے، حرام اپنی جگہ پہ حرام ہے، اور وہ لازم طور پر انجام دینا ہے۔ اور عارفاً بحق کا مطلب ہی یہی ہے کہ جب کسی الہی انسان کی جس نے پوری اپنی زندگی اللہ کی بندگی اور اطاعت میں گزاری ہو، جب اس کو معرفت کے ساتھ انسان زیارت کرتا ہے تو زیارت کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ انسان اس زیارت کے ذریعے سے اپنے آپ کو اس راہ پر، اس روش پر، اس طرز زندگی پر ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک اہم فلسفہ زیارت کی ہے۔ تو ابھی بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے، جو کبھی زیارت کے فلسفے میں یہ بحثیں کی جا چکی ہیں۔ ابھی صرف جو ہم یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک غیر معصوم خاتون جن کی عمر بھی بعض علماء کے نزدیک صرف 16 سال عمر تھی، یعنی بہت ہی کم عمر تھی معصوم قم کی، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ عمر رہی ہوگی، بہرحال زیادہ عمر نہیں، لیکن بعض بزرگان کے نزدیک صرف 16 سال 18 سال یہی عمر،
اتنی کم عمر میں ایک خاتون اس مقام تک پہنچے کہ جس کا حتیٰ انتقال کے بعد، رحلت کے بعد، یا بعض تعبیرات میں حتیٰ شہادت کے بعد، چونکہ سفر میں جو ہے آپ کو جو ہے حملہ کیا گیا پورے کاروان پر، اور پھر اس میں الگ الگ روایات ہیں کہ سفر کی صعوبتیں، جو شدید سفر، لمبا سفر جو کیا تھا، اور سختی کا سفر، مدینے سے لے کے طوس تک کا سفر انجام پا رہا تھا، جو قم کے پاس ساوا شہر نام کی بستی، وہاں پر جو ہے حملہ کیا گیا اور بہت سارے لوگ جو ساتھ میں تھے شہید کیے گئے. تو یا اس سفر کی بنیاد پر، سفر کی صحبت کی بنیاد پر، جس بنیاد پر پھر قم لائی گئی بھی، اور وہاں آپ کا چند دن بعد جو ہے رحلت ہوتی ہے، انتقال ہوتا ہے. تو یہ بہرحال یہ کہ اس عمر میں، اتنی کم عمر میں یہ مقام حاصل کرنا کہ جس کے لیے اس طرح کی روایتیں معصوم ائمہ سے نازل ہو رہی ہوں، یعنی وارد ہو رہی ہوں. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کے وجود کی برکت سے پوری دنیا میں اس زمانے سے لے کر، یعنی یہ 201 ہجری کی بات ہے، 201 ہجری جب معصوم قم اس دنیا سے رحلت کر گئی ہیں. امام رضا علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ 203 ہجری میں ہے، اور 201 ہجری میں غالباً 201 ہجری میں بیوی کی جو ہے وفات ہوئی. امام علیہ السلام کی شہادت سے تھوڑا پہلے، چونکہ اصل اسی مقصد سے نکلی ہی تھی کہ جا کر امام رضا کو جو تنہا اس طرح لے جایا گیا ہے، تو وہ ایک طرح سے زینبی کردار ادا کریں امام رضا علیہ السلام کے لیے آ کر طوس میں. لیکن بہرحال راستے میں وہ حالات پیدا ہوئے جس کی بنیاد پر بیوی نہیں جا سکی، یعنی طوس تک یا مشہد تک، ابھی اس کا نام مشہد ہے، اس زمانے میں طوس تھا، وہاں تک بیوی نہیں پہنچ سکی اور قم میں دفن کی گئی. لیکن دفن ہونے کے بعد یہ جگہ بہرحال ایک ایسا مقام بنا کہ جو مرکز بنا علم اہل بیت، علم قرآن، علم تعلیمات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے دنیا میں پھیلنے کا. یہ تو پورے شروع میں جو ہے ایک اہم شیعہ مرکز تھا ایران میں، جبکہ شیعہ حکومت بھی نہیں تھی، لیکن بہت دنوں تک شیعہ حکومت نہیں تھی، لیکن پھر بھی قم جو ہے امام رضا علیہ السلام کے زمانے سے ہی، بلکہ اس سے پہلے ہی سے ایک شیعت کا مرکز بنا رہا. قم میں شیعہ آنا اسی وقت شروع ہو گئے تھے معاویہ کے دور میں، جب کوفے میں بہت زیادہ زیاد ابن ابی نے، یعنی ابن زیاد کے باپ زیاد ابن ابی نے جب بہت ظلم کرنا شروع کیا، تو کوفہ اور کوفے کے اطراف کے بہت سارے لوگ، کئی خاندان اور ہزاروں لوگ وہ وہاں ہجرت کر گئے. اس میں ایک بڑی تعداد قم کی طرف آئی. تو قم وہیں اسی وقت سے مرکز بن چکا تھا، لیکن دھیرے دھیرے یہ علماء کا، راویوں کا مرکز بننے لگا. بہت بڑی تعداد میں علماء، بہت بڑی تعداد میں روایت بیان کرنے والے، اور بہت ہی معتبر روایات بیان کرنے کے اعتبار سے قم جانا جاتا تھا. جو کوئی جھوٹی روایات یا غیر معتبر روایات یا غیر مناسب چیزیں، غلو وغیرہ کی چیزیں جو ہے دین میں شامل کرنے کی کوشش کرتا تھا، اسے قم سے باہر نکال دیا جاتا تھا. قم جو ہے اہل بیت علیہ السلام کا ایک مرکز، جس کو روایتوں میں جو ہے اہل بیت کا آشیانہ، اہل بیت کا حرم کہا گیا ہے، اور اس کی مرکزیت، اس کی جو ہے وہ جناب معصوم قم سلام اللہ علیہ کا یہ مزار تھا، کہ جس کے ارد گرد اب بہت سارے لوگ زیارت پہ جاتے ہیں اور نہیں معلوم ہوتا، اور کاروان کے لوگ بھی نہیں بتاتے کہ آس پاس کتنی عظیم شخصیتوں کی وہاں پر قبریں ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کی قبریں ہیں. زکریا ابن آدم یہیں قریب میں ہے. بہت سارے بڑے علماء، قدیم دور کے علماء، شیخ صدوق کے والد علامہ راوندی، جن کی کتابیں ہیں، روایات ہیں کتابوں میں، اور بہت سارے دیگر علماء، بہت ساری کتابوں کا مرکز، بہت سارے کتاب خانے. خود جناب معصوم قم کے حرم سے متصل جو ہے وہ آیت اللہ برجردی کا کتاب خانہ، خود معصوم قم کا کتاب خانہ، آیت اللہ حائری کا بہت ہی بڑا کتاب خانہ جو متصل فیضیہ میں بہت بڑا کتاب خانہ ہے. پھر تقریباً 100 میٹر کے فاصلے میں آیت اللہ مرشی کا کتاب خانہ، جو شیعت، پورے عالم شیعت کا سب سے بڑا کتاب خانہ ہے، لائبریری ہے. آیت اللہ گل پیگانی، اس طرح کے وہ سب اطراف میں بہت سارے کتاب خانے، بہت سارے علماء کی قبریں، بہت سارے مقامات، بہت سارے حوضے، متعدد حوضے چاروں طرف. اور یہ ابھی ہے، اور اس سے پہلے پوری تاریخ میں جو ہے حتیٰ ملا صدرہ جیسا عظیم انسان، جو تاریخ میں ایسے انسان کم پیدا ہوتے ہیں، عظیم انسان، جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی، وہ قم سے تھوڑا فاصلے پہ رہتے تھے، کہک بستی میں. جب ان کو کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی تو قم آتے تھے اور آ کر وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس کے بعد وہاں پر ان کا علمی مسئلہ حل ہوتا تھا. اور
پھر وہاں پر بہت سارے مزارات جو ابھی بنے ہیں، بہت سارے مراجع کے، آیت اللہ بہجت اور آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ فاضل لنکرانی اور دیگر بہت سارے آیات اعظام، علامہ محمد حسین طباطبائی، شہید مطہری اور بہت سارے شہداء، بہت سارے علماء، یہ ساری چیزیں مرکز بنی. لیکن ان سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس مرکز سے پوری دنیا میں یوں ہی تاریخ میں علم پھیلتا رہا، علم اہل بیت، علم قرآن. خاص کر انقلاب اسلامی کے بعد جو ہے وہ مرکز بنا پوری بشریت کے لیے کہ جہاں سے اہل بیت علیہ السلام کا علم پہنچے. اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے، جس میں فرمایا، جو شیعہ سنی سب کے ہاں بہت ہی زیادہ معتبر حدیث مانی جاتی ہے، وہ یہ کہ اگر علم ثریا کی بلندیوں پر ہوگا تو اسے فرزندان ایران حاصل کریں گے. کہ وہ اس سے مراد ایک تعبیر یہ کی جاتی ہے کہ اس سے مراد ایک یہ ہے کہ یہاں سے اہل بیت علیہ السلام کے حقیقی علوم ابھر کر اس کے سر چشمے بہیں گے اور لوگوں تک پہنچیں گے. خاص کر انقلاب اسلامی کی برکت سے جتنا کام ہوا ہے ان 41 سالوں میں اہل بیت کے علوم میں، ان کے روایات میں، مختلف پہلو سے، اور پوری دنیا تک جو علم پھیل رہا ہے اس کے ثمرات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں. اور انشاءاللہ اس عظیم خاتون کے مزار کی برکت سے اور وہاں جو مرکز بنا ہوا ہے مکتب اہل بیت کا، اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں صرف شیعوں تک نہیں، صرف مسلمانوں تک نہیں، بلکہ ہر علم کے پیاسے انسان اور ہر حقیقت کے پیاسے انسان تک علم واقعی پہنچے، اور جس کے ذریعے سے بشریت کو انشاءاللہ تعالی نجات ہو. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ.